بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کی فرضیت و اہمیت۔ ٹھیک ہے، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا۔ نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز تمام امتوں پر فرض رہی ہے، یعنی فرض وہ کام جو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ البتہ اس کے ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، یعنی جس امت پہ جیسے جیسے نماز آئی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو وہ اور طریقہ تھا، پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی تو وہ اور طریقہ تھا۔ نماز جو ہے وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوا۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بہت قریب ہونا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ قرآن مجید میں جس عبادت کو سب سے زیادہ ادا کرنے کا حکم آیا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے، یعنی جب ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے یہ وصیت فرمائی، نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنے ماتحت مطلب ہوتے ہیں جو آپ کے آگے نیچے ملازم ہوتے ہیں، آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ نماز اسلام کے ان 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی 5 جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو فاصلہ مٹانے والا عمل ہے وہ ہے نماز کو ترک کرنا۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز انسانی ذہن میں فرض شناسی، یعنی کہ فرض پورا کرنا، مساوات، مل جل کر رہنا اور یقین کو پختہ کرتی ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، ایک ہی طرف رخ کر کے، ایک ہی امام کی اقتداء مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ایک انسان کر رہا ہو دوسرے سب بھی ویسے ہی کریں، اور نظم و ضبط کی بہترین تعلیم ہے۔ نماز باجماعت اتحاد ملی یعنی کہ مل جل کر رہنے کا بہترین نظارہ ہے۔ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنا مسلمانوں کی قوت اور اتحاد کا بہترین اظہار ہے۔ نماز کے لیے مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح و تربیت کے لیے علماء مختلف اخلاقی اور معاشرتی موضوع پر وعظ کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں اچھی عادات فروغ پاتی ہیں۔ نماز کے اجتماع سے مسلمانوں کی شان و شوکت، قوت اور اتحاد و اتفاق کا اظہار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جگہ، لباس اور جسم کا پاک ہونا، ستر ڈھانپنا یعنی کہ پردہ کرنا۔ عورتوں کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے چادر وغیرہ کیسے پہنی ہے، اور مرد کا کتنا ستر ہوتا ہے، وہ ستر ڈھانپنا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، نماز کے وقت پر اسے ادا کرنا اور نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر و تحریم، قیام، رکوع، سجدہ اور
قعدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھنا، اور نماز کے جو ہے وہ اہم ترین ارکان ہیں۔ نماز کے فرائض سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، بلکہ اسے نئے سرے سے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کے واجبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کی سنتوں سے مراد وہ امور ہیں جن میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو صلاۃ کا جو ہے وہ لفظی معنی ہے دعا۔ نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز تحفے کے طور پر عطا کی تھی، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم آیا ہے نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا اور نماز پڑھنے کا۔ اسلام کا بنیادی ستون ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ نماز با جماعت بہترین نظارہ ہے اتحاد ملی کا، یعنی کہ سب جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو مل جل کر۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں، نماز سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی معنی جو ہے وہ دعا ہے۔ نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور نماز تمام امتوں پر فرض رہی ہے، البتہ اس کے ادا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف تھا۔ دوسرا ہمارے پاس سوال ہے کہ نماز کی فضیلت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ہم یہاں سے لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نماز کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے بنے گا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل جو ہے وہ نماز کا ترک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب لیا جائے گا؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آخری شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ نماز کے 2 فوائد تحریر کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے ہم لکھیں گے کہ نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہے، اور نماز انسانی ذہن میں فرد شناسی اور مساوات کا یقین کو پختہ کرتی ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ تو اس کا فرسٹ لانگ کا ہم یہاں سے آنسر سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ نماز کیا ہے، اس کے بعد کیسے فرض ہوئی، کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا کی، کہاں پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، آپ نے یہاں تک لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نماز کے معاشرتی، جسمانی اور روحانی فوائد لکھیں۔ تو اس کا جواب ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ یہ سارا لکھنے کے بعد یہاں تک یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ نے سینگڈ جو ہمارا لانگ کوسچن ہے اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔ ہمارا ٹاپک نماز کی فرضیت و اہمیت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نماز کیا ہے، صلاۃ، اس کے مطلب ہے دعا۔ اس کے بعد نماز جو ہے معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے اور ترک کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا بدنی، جسمانی، روحانی کیا فوائد ہیں، اور نماز میں فرض، سنت اور واجبات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے MCQs کیے ہیں، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن۔ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔